ترکی کے شہر استنبول کو یورپ اور ایشیا کا سنگم کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف یورپین استنبول اور دوسری طرف ایشین استنبول، اور ان دونوں کو سمندر کا ایک پل ملاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان اور آپ کے جانثار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی استنبول ہی میں واقع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جید صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی میں سب ایوب سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس علاقے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اس علاقے کا نام بھی ایوب سلطان ہی ہے۔ آپ کو استنبول شہر کی فصیل کے سامنے دفن کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 757 ہجری میں جب سلطان محمد فاتح نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو دریافت کرنے کا عمل شروع کیا تو اس وقت کے جید روحانی بزرگ شیخ شمس الدین نے ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ اس جگہ 2 ہاتھ زمین کھودی گئی تو ایک پتھر برآمد ہوا جس پر عبرانی زبان میں حضرت ابو ایوب انصاری لکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر آج بھی ابو ایوب انصاری کے مزار کے باہر ایک دیوار میں لگا ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ جہاں سے یہ پتھر برآمد ہوا وہاں قبر مبارک پر ایک تابوت رکھوا دیا جس پر چاندی مڑی ہوئی ہے، اور ایک عمارت بھی تعمیر کروائی۔ مزار کے ساتھ منسلک ایک جامع مسجد اور مدرسہ بھی بنوا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے 3 حصے ہیں: جامع ایوب، مزار ایوب اور قبرستان ایوب۔ جامع ایوب کے کمرے میں سبز چادر میں لپٹا ہوا ایک علم بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخی علم ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور جنگوں میں اٹھایا کرتے تھے۔ استنبول کا موسم اکثر سرد مائل رہتا ہے، چنانچہ تیز ہوا میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ سنگ مرمر کی سفید ٹائلوں پر چلتے ہوئے جب وسیع صحن عبور کر کے مزار شریف کی طرف جانے والی تنگ راہداری میں داخل ہوتے ہیں تو سبز قالین پر پہلا قدم رکھتے ہی سردی کا احساس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سکون، عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لیتا ہے۔ چند قدم چلیں تو سامنے مزار آ جاتا ہے جہاں زائرین اکثر مزار کی دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند کیے، آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے، دل ہی دل میں دعائیں، التجائیں اور نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، کیا کیا عرضیاں درخواستیں وہاں پر پیش کرتے ہیں، اور ہر کوئی ایک کیف و سرور کے عالم میں ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں اٹھا کہاں بیٹھا، کیونکہ یہ جانثار رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ایک طرف چند نایاب نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جس کی زیارت عام کی اجازت ہے۔ ان نوادرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگائے گئے پودے کے پتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ان سے ہم کلام ہونے والا پتھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کا ٹکڑا اور بہت سے نوادرات دھرے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیاوی گناہگار آنکھیں ان تمام چیزوں کی زیارت کرتی ہیں۔ یہ کرم، یہ فضل، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ مزار مبارک اور مسجد ایوب کے درمیانی راستے اور احاطے میں کبوتروں کے غول نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پانی کے فوارے نصب ہیں، ساتھ ہی چھوٹا سا ایک بازار ہے جہاں دینی کتب اور دوسری اشیاء ضروریہ کی بہتات نظر آتی ہے۔ یہاں پر عشاق ایک بڑی تعداد میں ہر وقت اور ہر طرف موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک استنبول کے یورپی حصے میں ہے، اور یہ علاقہ استنبول کا قدیم علاقہ ہے، اور یہ مزار فصیل شہر سے متصل ہے۔ مزار مبارک کے احاطے میں ایک بڑی مسجد بھی ہے۔ ترک مساجد میں خطبے کے دوران سیاست پر گفتگو کی ممانعت ہے۔ ترکی کے بڑے شہروں کی تمام مساجد میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اسے ایک مربوط نیٹ ورک کے ذریعے تمام مساجد میں نشر کیا جاتا ہے، اور ہر مسجد کا امام سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ یہ امام ہر نماز با جماعت کے بعد لوگوں کو تلاوت کلام پاک سناتا ہے۔ وَمَا